السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز۔ 48 لاز آف پاور مسٹر رابرٹ گرین کی یہ ورلڈ وائڈ فیمس بک ہے جس نے انہیں راتوں رات فیم دلا دی۔ اس بک کو ایک طرف تو بہت فیم ملی تو دوسری طرف اس سے کرٹیسزم بھی بہت ملا، یہ کہہ کر کہ یہ بہت ہی ایول بک ہے اور یہ عام لوگوں کو ایول بناتی ہے۔ تو وہیں کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت ہی پریکٹیکل بک ہے جو کہ ہمیں مینجمنٹ کی ریالٹی بتاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 48 لاز آف پاور بک کا فرسٹ لا ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ فرسٹ لا، نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر، یعنی کہ جو لوگ آپ کے ماسٹرز ہیں یا پھر آپ سے اوپر ہیں انہیں سپیریئر فیل کروائیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش میں اپنی خوبیوں کو زیادہ مت دکھائیں، اس کے نتیجے الٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ماسٹرز میں خوف اور انسیکیورٹی پیدا کر سکتا ہے، شاید وہ آپ سے جیلسی فیل کرنے لگیں۔ ماسٹرز کو ہمیشہ ہوشیار اور سپیریئر دکھاؤ۔ فرانس میں راجا تھے ان کا فائنانس منسٹر تھا نکولس فوکے، جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمارٹ تھا، اور وہ لیوش پارٹیز اور مہنگی چیزوں کا بہت شوقین تھا، اور نکولس انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے لوئس 14 کا بہت پسندیدہ آدمی بھی تھا۔ اب راجا لوئس 14 کا ایک پرائم منسٹر تھا مزارین، جس کی ڈیتھ 1661 میں ہو گئی۔ اب نکولس جو کہ فائنانس منسٹر تھا، اس نے سوچا کہ اب راجا لوئس اسے پروموشن دے کر پرائم منسٹر بنا دے گا، کیونکہ وہ راجا کا بہت ہی پسندیدہ اور کلوز آدمی ہے اور بہت ہی سمارٹ بھی ہے۔ مگر راجا لوئس نے کیا کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کی موت کے بعد اس پوزیشن کو ہی ختم کر دیا۔ جب راجا نے ایسا کیا تو نکولس کو یہ لگتا ہے کہ راجا لوئس اب اسے اتنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اس نے ترکیب بنائی۔ تو اس نے کیا کیا کہ راجا کو امپریس کرنے کے لیے نکولس نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی، جس میں اس نے پورے یورپ سے بہت ہی فیمس لوگ بلائے، رویلز بلائے، بہترین کھانا بنوایا اس ٹائم کا جو ورلڈ فیمس شیفز نے بنایا تھا، اور سجاوٹ بھی بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ کی تھی۔ اب نظارہ یہاں کچھ ایسا تھا جس نے بھی پارٹی کا ارینجمنٹ دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور تعریف میں یہی کہا کہ صاحب زندگی میں ایسی پارٹی نہیں دیکھی۔ اب راجا لوئس بھی تھے وہاں پہ، اور وہ اتنی شاندار پارٹی دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئے۔ اب ایسی گرینڈ پارٹی آرگنائز کرنے کی وجہ سے سبھی لوگ نکولس کی واہ واہ ہی کر رہے تھے۔ نکولس بھی بہت خوش تھا یہ سوچ کر کہ راجا بھی بہت خوش ہوگا، اس سے امپریس ہو کر اسے پرائم منسٹر ضرور بنائے گا۔ پر پارٹی ختم ہونے کے بعد دوسرے دن راجا کے سینک آئے اور نکولس کو بندی بنا کر لے گئے۔ اس کے اوپر پیسوں کی دھاندلی کا الزام لگایا اور 20 سال کے لیے فرانس کی سب سے آئسولیٹڈ کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ نکولس تو زبردست آدمی تھا، لیکن ہوا یہ کہ نکولس نے ایک گرینڈ پارٹی دی جس میں پورے یورپ کی جانی مانی ہستیاں شامل تھیں۔ یہ سوچ کر نکولس نے پارٹی دی، راجا لوئس اس کے ارینجمنٹس کو دیکھے گا کہ وہ کتنا اچھا کام کر سکتا ہے، اور اس کے کتنے اچھے کانٹیکٹس ہیں اونچے اونچے لوگوں سے، جتنے کہ راجا کے خود بھی نہیں ہیں۔ تو راجا اس سے خوش ہو جائے گا اور اس کو پرائم منسٹر بنا دے گا۔ پر ہوا ایکچولی اس کا الٹا۔ ہوا یہ کہ راجا لوئس 14 امپریس ہونے کی بجائے جیلس فیل کر گیا، کیونکہ لوگوں نے وہاں اس کو امپورٹنس نہ دے کر نکولس اور اس کے ارینجمنٹس کی ہی تعریف کی۔ ایسے میں نکولس نے راجا لوئس کی ایگو کو انجانے میں ہی صحیح پر ہرٹ کر دیا، اور نکولس کے کانٹیکٹس نے راجا کو انسیکیور بھی فیل کروا دیا، جس کی وجہ سے راجا 14 نے اسے اپنے لیے خطرہ مانا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ اب اس طرح نکولس انٹیلیجنٹ پرائم منسٹر کو انجانے میں ہی صحیح اپنے راجا سے خود کو زیادہ ٹیلنٹڈ دکھانے کی سزا بھگتنی پڑی، جبکہ سچ میں ہی وہ ٹیلنٹڈ آدمی تھا۔ اس سے انجانے میں اپنے باس مطلب اپنے راجا کی ایگو ہرٹ ہو گئی۔ اب اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب دوسری کہانی۔
ارلی 1600 میں ایک اٹالین اسٹرونومر ہوئے گالیلیو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس ٹائم سائنٹسٹ پیسے والے نہیں ہوا کرتے تھے، اور ان کی ریسرچ بھی پورے طریقے سے راجاؤں اور امیر لوگوں کی ڈونیشنز پر ٹکی ہوتی تھی۔ اور اس ٹائم سائنٹسٹ راجا کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے گیجٹس بنایا کرتے تھے اور پھر ان کو گفٹ کر دیا کرتے تھے۔ اب اگر راجاؤں کو گفٹ پسند آ گیا تو سائنٹسٹ کو کچھ انعام مل جایا کرتا تھا۔ اسی طرح گالیلیو کی بھی زندگی چل رہی تھی، اور کیش کی انسیکیورٹی ہمیشہ ہی بنی رہتی تھی، کیونکہ اس ٹائم راجا لوگ اپنے راج کاج اور عیش و آرام میں مست رہا کرتے تھے۔ انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کس سائنٹسٹ نے کیا کیا اور کیا ڈسکور کیا اور کیوں کیا، جب تک کہ کوئی چیز ان کے انٹرسٹ کی نہ ہو۔ اب ایک دن گالیلیو کو ایک ترکیب آئی۔ 1610 میں جب انہوں نے جوپیٹر کے چاروں مونز کو ڈھونڈ نکالا تو بجائے اس کے کہ وہ سب امیر گھرانوں کے پاس جاتے، جن کو کہ کبھی گالیلیو نے ٹیلیسکوپ بنا کر دیے تھے، اور ان سے ان کو جوپیٹر کے چاند دکھاتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میڈیسیز کے پاس گئے، جو کہ میڈیسی ڈائناسٹی کو بلونگ کرتے تھے اور بہت ہی امیر تھے، اور یہ راجاؤں کی طرح تھے۔ تو میڈیسی ڈائناسٹی فاؤنڈ ہوئی تھی 1540 میں، جو کہ میڈیسیز نے فاؤنڈ آؤٹ کی تھی، اور اس کے 4 بیٹے تھے، اور میڈیسیز نے جوپیٹر کو سب سے بڑے خدا کا سمبل مان کر اس کو میڈیسیز کا سمبل بنا لیا تھا، مطلب اپنی فیملی کا سمبل بنا لیا تھا۔ تو گالیلیو نے اپنی اس ڈسکوری کو ایکسپریشن کاسمک ایونٹ میں بدلنے کا پلان کیا، اور کیا وہ بھی میڈیسیز کی شان میں، کیونکہ جلد ہی میڈیسیز کے بڑے بیٹے، جس کا نام تھا کوسمیو II، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ تو اگر ہم اس طرح سے بولیں دوسری لینگویج میں، تو گالیلیو نے میڈیسیز کو بیوقوف بنا کر ان کو خوش کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اب اس کے لیے گالیلیو نے کیا کیا؟ گالیلیو نے اپنی جوپیٹر مون کی ڈسکوری کے فوراً بعد اناؤنس کر دیا کہ چمکتے ہوئے ستاروں نے اپنے آپ کو جنت میں خود کو آفر کر دیا ہے، اور اس ایونٹ کو گالیلیو نے میڈیسیز کو ایک خاص ٹائم پر ٹیلیسکوپ سے دکھانے کے لیے چنا، جب چاروں چاند ایک الائنمنٹ میں جوپیٹر کے سامنے آ گئے، اور اسی دن اتفاق سے کوسمیو II کی تاج پوشی بھی تھی۔ گالیلیو نے جب ان کو ٹیلیسکوپ سے دکھایا تو جوپیٹر کے سامنے چاروں چاند ایک ساتھ ایک لائن میں کھڑے تھے۔ تو گالیلیو نے ان کو بتایا کہ دیکھو، یہ تمہارے فادر جو جوپیٹر ہیں، ان کے سامنے آپ چاروں بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ قدرت بھی آپ کو سلام کرتی ہے۔ میڈیسیز کی خوشی کا اور ان کے فخر کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب ان کے لیے یہ سچویشن کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر ان کو لگا کہ قدرت بھی ان کے آگے جھک گئی ہے اور ان کی عزت کرتی ہے۔ اب میڈیسیز نے گالیلیو کو اپنے ہاں فل ٹائم سائنٹسٹ بنا دیا، وہ بھی بہت اچھی سیلری پر۔ اور اس طرح جھوٹ ہی سہی مگر اپنے باسز کو اونچا ثابت کر کے گالیلیو نے خود کی زندگی کی ہارڈشپ کو ایک بہت ہی ایزی زندگی میں چینج کر دیا تھا۔ اب دیکھو، یہ ایگزامپل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سبھی باسز کو دوسروں سے زیادہ امپورٹنٹ اور بریلینٹ دکھنے کی چاہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہیومن نیچر بھی ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ گالیلیو نے اپنی ڈسکوری سے اپنے باسز کو یہ محسوس کروا دیا کہ وہ صرف طاقتور لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی طاقتور ہیں، جن کی فیملی ایونٹس کے آگے قدرت بھی سر جھکاتی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور اس دنیا میں ان کی بہت اہمیت ہے، جس کی وجہ سے گالیلیو کی زندگی ایزی ہو گئی۔ یہ لا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے اپنے ٹیلنٹس کی وجہ سے ہم سب کو تو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے نیچے اور برابری والے سب کو ہم سے کچھ نہ کچھ کمپلینس رہیں گی ہی رہیں گی، پر جب بھی ہم اپنے باسز کی بات
آتی ہے تو ہمارے اپروچ بالکل الگ ہونی چاہیے۔ اپنے باسز کی باتیں سراخوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، باس از آلویز رائٹ۔ اور اگر بات آتی ہے اپنے ٹیلنٹ سے اپنے باس کو آؤٹ شائن کرنے کی، تو یہ سبھی مسٹیکس میں سے سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ بھی بڑی پوزیشنز پر ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، باسز ہوں یا کوئی بھی ہوں، سبھی کو ایک سیکیورٹی اور دوسروں سے سپیریئر ہونے کی فیل ہونی چاہیے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ لگنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ان کو وہ چیز دو اور کبھی بھی غلطی سے خود کو ان سے زیادہ بہتر دکھانے کی کوشش مت کرو، جو کہ بہت ہی ڈینجرس اور رسکی کام ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ دوسری کہانی بھی ختم ہوتی ہے اور یہ فرسٹ لا بھی۔